میری والدہ میرے منہ سے فرحان کے لیے یہ سب کچھ سن کے کہنے لگیں، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے سیدھے طریقے سے انکار کر رہی ہوں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اور اگر آپ نے انکار نہ کیا تو میں خود جا کے انکار کر دوں گی۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ پہلے خود کو آئینے میں دیکھے پھر مجھ سے شادی کی بات کرے۔ میری والدہ کہنے لگی کیا برائی ہے اس کے اندر، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ میں نے کہا آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے کیا؟ عجیب بے ڈھنگا سا لڑکا ہے، بلکہ لڑکا کیا 2 بچوں کا باپ زیادہ لگتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی زبان کو لگام دو، تم کون سی حسن کی ملکہ ہو؟ اماں کی بات پہ تو میں تب کے رہ گئی۔ اپنی بیٹی میں 900 نقص نظر آتے تھے، اور وہ اچھا خاصا دکھنے والا آدمی انہیں لڑکا لگ رہا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ چھت پہ جا کے اس کی ایسی بے عزتی کروں گی کہ یاد کرے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ ارمان سے میں خود ہی بات کر لوں گی اور یہ لکا چھپی کا کھیل بند کر دوں گی۔ میری ماں کو تو میرے لیے ہر ایرا غیرا رشتہ منظور ہے، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے سارے کام نمٹا کے میں چھت پہ چلی گئی۔ آج بھی وہ چھت پہ موجود تھا، بڑے مزے سے منڈیر کے پاس کھڑا چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا، اور وہ بھی سڑ سڑ کر کے۔ اور مجھے اس طرح کی چیزیں بہت اریٹیٹ کرتی تھیں، بلکہ سمجھ لیں کہ مجھے سخت چڑ تھی ایسے لوگوں سے جو چائے کو سڑ کی آواز سے پیتے تھے۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بڑے مزے سے اپنی چھت پہ کھڑا چائے پی رہا ہوں، اور میرے خیال سے اپنی چھت پہ چائے پینا بدتمیزی نہیں کہلاتا۔ میں نے کہا زیادہ ننھے منھے مت بنو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے لیے رشتہ